الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم کا کروڑوں اربوں شکر ہے جس نے اپنا ذکر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساری کائنات کا مالک و رازق میرا اللہ، ساری خوبیوں کا مالک، اپنی ذات و صفات میں یکتا، کوئی اس کا نہ شریک ہے نہ کوئی اس کا ہم پلہ۔ میں اللہ کریم کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے تقوی سکھایا، جس نے مجھ پر رحمت کامل کی، اور میں انتہائی بہترین تقوی پر قائم ہوں کہ میرا رب صرف ایک ہے، اکیلا ہے، ہر مشکل میں میرے ساتھ ہے، ہمت دینے والا، طاقت دینے والا، حوصلہ دینے والا، ساری خوبیوں کا مالک، سارے جہانوں کا مالک۔ الحمدللہ میرا رب بہت خوبصورت، بہت سونا، بڑا پیارا ہے۔ اس کی توفیق سے ہی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جناب کی آل پاک پر۔ درود پاک ایک ایسی بہترین عبادت ہے جو ہر حالت میں مقبول اور قبول ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر وقت درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر بیماری کا علاج ہے، درود پاک ہر مشکل کا علاج ہے، ہر دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائے۔ میرا موضوع ہے آج قرآن آئینِ کائنات۔ اللہ کریم نے انسان کو جب تخلیق کیا تو آدم کو تخلیق کرنے کے بعد جب روح پھونک دی تو تمام فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو، یہ میرا بندہ ہے۔ یعنی اسے اتنی عزت دی کہ اپنے سے پہلے اللہ کریم نے آدم کو سجدہ کروایا تمام فرشتوں سے، اور جس نے حکم نہ مانا اسے نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ یہ ہے عظمت انسان۔ اور جب انسان زمین پر آیا تو اپنی عظمت کو گنوا بیٹھا، انسان سے حیوان بن گیا، اور حیوان بن کر اس نے ساری حدیں پار کر دی، ساری تمیزیں ختم کر دی، ساری لکیروں کو عبور کر دیا۔ جو لوگ انسان کی تاریخ سے واقف ہیں ان لوگوں کو بالکل علم ہے کہ یہ کتنی گہرائیوں میں، کتنے اندھیروں میں، کتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ نے رحمت کی، رحم آ گیا انسانیت پر کہ اس انسان نے جب حیوان بنا، پھر اس کو حیوان سے انسان بنانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے نبی بھیجے، پے در پہ نبی آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، انسانیت سکھاتے رہے، اور مختلف ادوار میں مختلف آسمانی کتابیں بھی انبیاء پر آتی رہیں۔ انبیاء پر جو کتابیں آئیں ساری کی ساری اصل میں انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے تھی، حیوانوں کو انسان بنانے کے لیے تھی۔ تو آہستہ 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 وقت گزرتا گیا، اور آخر میں اللہ نے اپنا محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا، اور وہ جو وجہ کائنات محبوب، وہ جو محسن کائنات محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر اپنی سردار کتاب اتاری، قرآن کریم۔ قرآن کریم اصل میں قانون کائنات ہے، آئین کائنات ہے۔ جس طرح سے آئین پاکستان ہے ہمارے پاس، اس میں سب کچھ درج ہے، اگر آپ پڑھیں یا میں پڑھوں تو ہر قانون اس میں درج ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کریم کو توجہ سے اور مکمل دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور یہ قانون کائنات ہے، قانون حیات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عربی میں پڑھ لینے سے ہمیں اس قانون کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا کوئی قرآنی دعا پڑھ رہے ہیں عربی میں، ہمیں اس کے ترجمے کا اگر پتہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل بات نہیں ہوئی۔ اب میں اگر انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں یا پشتو میں کچھ کہتا ہوں تو آپ کو اگر نہیں آتی تو میری ساری یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ تو قرآن کریم قانون کائنات ہے، اللہ کریم کی سب سے افضل بہترین کتاب ہے، اور اپنے سب سے بہترین افضل نبی پر اتاری۔ اس میں جو کچھ ہے سارے کا سارا انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے،
اس کی اچھائی کے لیے ہے۔ اگر ہم خود سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے تو پھر ہی ہم آگے اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں گے کہ اصل میں قرآن میں حکم کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ یعنی ہمیں ترجمہ آئے گا تو پھر بات بنے گی۔ عربی میں ثواب تو ملے گا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے عربی میں ہی پڑھیں لیکن ترجمہ پڑھیں۔ قرآن چونکہ عربی میں ہے، عرب ملک میں آیا، اس جگہ پر جہاں عربی ہی بولی سمجھی جاتی تھی تو وہاں پر اسی زبان میں آنا تھا، لیکن ہم پڑھیں گے عربی میں تو ثواب ملے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ برائے کرم اپنی نماز کو اردو میں یاد کریں، سمجھیں کیا لکھا ہے، اپنی دعاؤں کو جو ہم کرتے ہیں اس کو اردو میں سمجھیں کہ کیا ہے یہ۔ قرآن کو اردو میں پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ترجمے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اس قرآن میں، اس آئین کائنات میں لکھا کیا ہے، انسان کے لیے کیا لکھا ہے۔ اگر ہم پڑھ لیں گے تو یقیناً ہم حیوان سے انسان مکمل بن جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات تو تھوڑی سی بھی کافی ہوتی ہے اگر اب دل میں اتر جائے، اگر اثر کرے۔ میں نے کوشش کی ہے، اپنے حصے کا چراغ جلایا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس میسج کو، اس پیغام کو خود بھی سمجھیں، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں محبت کے ساتھ، محبت کے لیے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ آپ برائے مہربانی اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارے لیے میسج کیا ہے، ہمارے لیے پروگرام کیا ہے، آئین حیات، آئین قانون، آئین کائنات کیا ہے اصل میں اس میں انسان کے لیے۔ یہ سارے کا سارا قرآن انسان کی فلاح کے لیے ہے، انسان کی درستگی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی خوشحالی کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو اصلاح تو تب ہوگی نا جب مجھے لیٹر میں جو لکھا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اب اگر باہر سے کوئی لیٹر آتا ہے ہمارے بزنس کا تو ہم اسے ٹرانسلیشن کے لیے ٹرانسلیٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں، ترجمے کے بعد اس کو جواب بھی دیتے ہیں، اس کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ یہ تو اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے، ہمارے لیے جو لیٹر آیا ہے، جو پروگرام، جو کتاب آئی ہے، اس کو ہم ٹرانسلیشن کراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو فہم و فراست عطا فرمائے، ہمیں اولادوں کے لیے تربیت کا معاملہ کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفظ ضرور کرے، حفظ سے بڑی اچھی برکتیں ہیں، لیکن ترجمہ ضرور پڑھے، ترجمے کو یاد کرے۔ دعاؤں کا، نماز کا، نماز جنازہ کا، ہر قسم کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں پتہ چلے کہ بات کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ میں پر امید ہوں کہ آپ میری بات کو ضرور خود بھی سوچیں گے اور عمل کریں گے، اور اپنے دوستوں، عزیز و قربا، محبت ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کی، ان لوگوں کو ضرور یہ بات بتائیں گے کہ بات ہے کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔